السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے مفاد عامہ کا ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں کچھ سجیشنز بھی میں دوں گا، ہو سکتا ہے کوئی جو ہے وہ میری ویڈیو افسران بالا میں سے یا ارباب اختیار میں سے کوئی دیکھے ویڈیو، یا کوشش کیجیے گا کہ آپ اس ویڈیو کو ان تک پہنچائیں۔ ایک چھوٹی سی ادنا سی کاوش ہے جس میں اس سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے، کچہری کے سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کچھ پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے عوام کا نقصان ہوتا ہے۔ بینگ اے لائر اور نیوٹرل تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا، جہاں پہ وکلا کی خامیاں ہیں، وکلا کی خامیوں کو بھی ڈسکس کروں گا، لیکن زیادہ خامیاں دوسری طرف ہی ہیں انفارچونیٹلی۔ ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے؟ سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان میں عوام جو ہے وہ انصاف کی خاطر در بدر دھکے کیوں کھاتی ہے؟ دادا کیس کرتا ہے تو پوتے کو جا کے سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ سے انصاف ملتا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں سسٹم کا حصہ ہوں۔ سسٹم کا حصہ ہوتے ہوئے میں نے جن مسائل کا سامنا کیا ہے، لوگوں کو دیکھا ہے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے، سب سے پہلے تو کوئی بھی کیس آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے اندر جو ہے وہ ہمیں کیس کا فیصلہ چاہیے۔ ایسا ممکن نہیں ہے پاکستانی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں، میں آج ڈسکس کروں گا۔ میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دوسروں تک لازمی شیئر کریں، خاص طور پر وہ لوگ جو جن کے کوئی بھی کیسز کسی بھی علاقے میں پاکستان کی کسی بھی عدالت میں چل رہے ہیں۔ نہ صرف فیصل آباد کی حد تک بلکہ ملتان، کراچی، لاہور اور پشاور، راولپنڈی اور ان بڑے بڑے شہروں میں ہر جگہ پر یہی سچویشن ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں جب خدا نہ خواستہ ان کا نبھا نہیں ہوتا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہ گزارا کرتی رہتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں۔ بچہ ایک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں، بیٹھی رہتی ہیں۔ لیکن جب ان کو کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو وہ فوری طور پر کسی وکیل سے رابطہ کرتے ہیں۔ وکیل سے رابطہ کر کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 15 دن کے اندر اندر کھلا چاہیے، 15 دن کے اندر اندر طلاق چاہیے۔ تو آپ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کو خود بھی دیکھنا چاہیے اپنے گریبان میں کہ 15 دن کے اندر اندر کہاں سے آپ کو لیگلی سارے ڈاکومنٹ بنوا کے دے دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ اب جب آپ مجبور کریں گے، وکیلوں کے پاس حل تو پھر بہت ہوتے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی حل یوز کرتے ہیں اور پیسے لے کر جو ہے نا وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سلوشن کر کے دے دیتے ہیں۔ کوئی فیک ڈاکومنٹس بنا دے گا، کوئی جینون بنا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایک بندے کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے، آپ کا نبھا نہیں ہو رہا، تو آپ 2 3 4 سال ویٹ کیوں کر رہی ہیں اس کے لیے بیٹھ کے، ٹھیک ہے؟ اب ہم آتے ہیں اپنے جو ہے وہ ٹاپک کی طرف۔ پنجاب میں جو جوڈیشری کا سسٹم ہے، انفارچونیٹلی یہ ہماری گورنمنٹ کو میں چاہوں گا کہ چاہیے کہ وہ اس بات کو سوچیں کہ جسٹس شوڈ بی ایٹ دا ڈور اسٹیپ آف دا پبلک، دروازے پر انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ، وہ ججز کی تعداد میں کمی ہے۔ خاص طور پر بڑے شہروں میں، فیصل آباد آلموسٹ 1 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، جہاں پر آپ کو 5 سے 6 یا 8 کورٹس فیملی کی ملیں اگر، تو فیملی کی کورٹ میں اگر ایک جج کے پاس 150 کیس لگا ہو ایک دن کا، اگر آپ 100 کیس نکالیں، اگر جج صاحب صبح 8 بجے بیٹھتے ہیں عدالت میں تو وہ لسٹ کال ہوتے ہوتے 9 بج جاتے ہیں۔ ان کو لسٹ کال ہونے کے بعد اگر وہ 9 بجے سے لے کر 1 بجے تک 15 منٹ بھی ایک کیس کو ٹائم دیں تو 4 گھنٹے جو ہے نا وہ کم ہے پھر بھی۔ اس کے بعد 1 سے 2 کی ان کی نماز اور کھانے کی بریک ہوتی ہے، اس کے بعد 2 سے لے کر 3:30 بجے تک انہوں نے بیٹھنا ہوتا ہے۔ ججز کی تعداد میں کمی کی وجہ سے مجبوراً جج صاحبان کو 1 ماہ کی، 25 دن کی، 40 دن کی، 35 دن کی ڈیٹ ڈالنا پڑتی ہے، اور وکیل کے اوپر عوام نے پریشر ڈالا ہوتا ہے کہ جی آپ کام نہیں کروا رہے، آپ یہ نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، ٹھیک ہے؟ اور اس وجہ سے مسائل ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ججز کی تعداد میں پورے پنجاب میں کمی ہے۔ جو ارباب اختیار ہیں ان کو اس بارے میں جو ہے وہ سوچنا چاہیے کہ، اور نمبر 2 پہ میں سمجھتا ہوں کہ عدالتوں میں، جوڈیشری میں، جو پنجاب کی جوڈیشری ہے وہاں پہ سپر اسٹرکچر کی بھی کمی ہے۔ ایک جج صاحب کو جو معیار، جو سٹیٹس ملنا چاہیے، وہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ ایک چھوٹی سی عدالت جتنا میرا آفس ہے، اتنی عدالت میں اگر ایک جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی ڈگنیٹی، ان کے شان نہیں ہے یہ چیز۔ اور نمبر 2 پہ، اب نمبر 3 پہ ہم آتے ہیں، کمپلیکس پروسیس۔ سول کا جو پروسیجر ہے آپ کا وہ بڑا کمپلیکس ہے۔ پہلی دفعہ نوٹس کیا، بندہ نہیں آیا، دوسری دفعہ نوٹس کیا،
اور بار بار جو پروسیس سرور ہیں جو نوٹس لے کے جاتے ہیں لوگ، وہ بار بار بلا وجہ جو ہے وہ غلط رپورٹ کرتے ہیں کہ جی وہ کاپی لف نہیں ہے، حالانکہ کاپی لف ہوتی ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وکلا حضرات جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوگا، وہ غلط رپورٹ کرتے رہتے ہیں۔ اگر رپورٹ ان کی صحیح آ بھی جائے تو دوسری طرف سے وکیل صاحب جو ہیں وہ سسٹم کی خامیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے کلرک کے تھرو چیزوں کو نوٹ کرواتے ہیں، اور جب تک دعویٰ ایکس پارٹی نہیں ہو جاتا، اخبار اشتہار نہیں ہو جاتا اس میں، تب تک ویٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس چیز کو 3 سے 4 ماہ کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب ایکس پارٹی ہو جاتا ہے تب جو ہے وہ اس کی منسوخی کی فوراً اپلیکیشن دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ایک ڈیلے کا ٹیکٹک ہے، یہ بھی جان بوجھ کر ڈیٹ لی جاتی ہے کہ وکیل صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ گئے ہیں۔ اب ان چیزوں کے تدارک کے لیے بھی میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ ججز کی تعداد کو بڑھانا چاہیے۔ نمبر 2، سول کا پروسیجر کمپلیکس ہے، اس میں چینجز کی ضرورت ہے، لیکن پازیٹیو چینجز ہونی چاہیے۔ 2 سے 3 موقعوں سے زیادہ کسی کو موقع نہیں ملنا چاہیے۔ جب آپ ججز کی تعداد بڑھائیں گے تو ججز 1 مہینے کی ڈیٹ نہیں ڈالیں گے، پھر ججز کی تعداد بڑھائیں، 10 دن سے زیادہ کی ڈیٹ نہیں ہونی چاہیے، ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہونی چاہیے، انصاف کو بہتر طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو دینے کے لیے۔ سستا انصاف میسر ہو تبھی ہوگا آپ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ کوئی کیسز چلائیں، اس کے لیے آپ کو ججز کی تعداد بڑھانی پڑے گی۔ وکیل جو ہیں وہ جان بوجھ کر ان کے کلرک حضرات ڈیٹ لیتے ہیں کہ وکیل صاحب لاہور گئے ہیں۔ اگر ہائی کورٹ کا بینچ اگر ہر ڈسٹرکٹ میں دے دیا جائے یا ہر ڈویژن میں دے دیا جائے تو پھر جو ہے یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یہ لیم ایکسکیوز جو ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، کافی حد تک نہ ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ پولیس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں۔ پولیس ڈیلنگ ٹیکٹک یوز کرتی ہے، ایک پارٹی سے پیسے لے لیتی ہے، کیس خراب کر دیتی ہے۔ انفیکٹ دونوں پارٹی سے پیسے لے لیے جاتے ہیں اور کیس خراب کیا جاتا ہے، انویسٹیگیشن پراپر نہیں کی جا سکتی۔ انفارچونیٹلی ججز کو جو ہے وہ پروسیس جو ہے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی جو اپینین ہے اس کو بھی اہمیت دینی پڑتی ہے، اور نہ چاہتے ہوئے ججز جو ہیں اس کو اوپینین دیتے ہیں، حالانکہ ججز کو پتہ ہوتا ہے کہ اس میں بہت ساری باتیں جو ہے وہ جھوٹ لکھی ہوئی ہیں۔ پولیس کا سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے اس پہ کوئی الگ ویڈیو جو ہے وہ پھر کسی دن بنائیں گے۔ دونوں طرف سے رشوت لے لیتے ہیں پولیس والے۔ ایک کلائنٹ نے ہمیں بتایا تھا کہ اس نے صرف 1 لائن لکھوانے کا، بلکہ یہ کیس میں نے ہی ڈیل کیا تھا ایک اور وکیل صاحب کے ساتھ مل کے، سینئر تھے، کہ میرا بھائی وہاں پہ موقع پہ موجود تھا لیکن اس نے فائرنگ بھی کیا ہے، لیکن اس کا فائر مقتول کو نہیں لگا، صرف یہ 1 لائن لکھوانے کا 50,000 روپیہ ایک آئی او کو دیا۔ میں ان کا نام نہیں مینشن کروں گا، فیصل آباد کے بڑے نامی گرامی آئی او ہیں جو ہومیسائڈ کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ جج صاحب کی چھٹیاں بھی آتی ہیں بیچ میں۔ اب ایک چھٹی خدا نہ خواستہ جس دن جج صاحب کی چھٹی ہے اس دن اگر کسی وکیل کے کلائنٹ کا کیس لگا ہو ان کے پاس، تو وہ 1 مہینے کی ڈیٹ آٹومیٹیکلی یا 25 دن کی ڈیٹ پڑ جاتی ہے۔ رش آف ورک ہے کورٹ میں بہت زیادہ، 25 دن سے چھوٹی ڈیٹ نہیں ہے۔ وکلا کی ہڑتال اب اس پہ آ جاتے ہیں۔ جینورلی میں خود ایک وکیل ہوں، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسٹرائک ہے وداؤٹ اینی کاز نہیں ہونی چاہیے۔ میں خاص طور پر یہ بات ایک کہوں گا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ اگر خدا کی طرف سے قضا آئی ہوتی ہے تو اس کے اوپر وکیلوں کو اسٹرائک نہیں کرنی چاہیے۔ انفیکٹ یہ ہونا چاہیے کہ پہلا 1 گھنٹہ جو ہے وہ سارے وکیل جو ہے وہ مل کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں، فاتحہ خوانی کرنے کے بعد اپنا کام کریں۔ جج جو مرنے والا انسان ہے اس کو اسٹرائک سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا نقصان کرتے ہیں، عوام کا نقصان کرتے ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ بڑی دور دور سے لوگ جو ہے وہ اپنا ڈیٹ کے کیس کی ہیئرنگ کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور بلا جواز جو اسٹرائک ہے میں ذاتی طور پر اس کے خلاف ہوں۔ جان بوجھ کر ہائی کورٹ کے لیے تاریخ لینا اپنے کلائنٹ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک میکانزم ہونا چاہیے، پھر کوئی بھی وکیل ایسا نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں مین جو کچہری میں جو سب سے بڑی ضلالت کی وجہ ہے وہ ہے ہمارا ریونیو سرکل، پٹوار سسٹم جس کو آپ بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ پٹواری اپنے آفس میں ملتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پرائیویٹ بندے رکھے ہوئے ہیں، پرائیویٹ بندے فرد بناتے ہیں، لیکن اس اسٹیمپ بھی نہیں لگا کے دیتے، پٹواری کا سائن بھی نہیں کر کے دیتے۔ زیادہ تر اگر آپ نے فرد بہ لینی ہے یا کوئی بھی اور آپ نے کہیں جوڈیشری میں یا کہیں اور آپ نے کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی چیز دینی ہے ان سے لے کے بطور ریکارڈ بھی، تو پٹواری کے سائن کرنے کے لیے اس کا منشی کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیں، فرد آپ کو کل مل جائے گی سائن کروا کے، یہ دلالت ہے۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کا بڑا اچھا فیصلہ، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ پٹواریوں کو کہا گیا کہ وہ منشی حضرات اور پرائیویٹ بندوں کو اپنے ساتھ نہیں بٹھا سکتے۔ بہت زبردست فیصلہ یہ ہائی کورٹ کا، کیونکہ عوام کو لوٹ رہے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے جی۔ اور لیکن اس کے لیے کہ ہمیں اب جب سے وہ فیصلہ آیا پٹواری حضرات جو ہیں وہ سارے اسٹرائک پہ ہیں، اس سے عوام ذلیل ہو رہی ہے۔ اس کے لیے میں کہوں گا کہ نائب پٹواری اور سوئم پٹواری یا کوئی ایک اور سیٹ ہونی چاہیے، ایک دفتر میں 3 پٹواری ہونے چاہیے، ان کی سیلری کا ایک میکانزم ہونا چاہیے، ایک سینئر ہو، جونیئر ہو، ایک اس سے جونیئر ہو، اور وہ 24 گھنٹے نہیں تو کم سے کم 12 گھنٹے اپنے آفس میں اویلیبل ہوں۔
وہاں پہ کیمرہ کوئی لگا ہو، ریونیو سرکل میں کمشنر صاحب ہیں آپ کے پاس، ممبر بورڈ آف ریونیو ہیں، ای ڈی سی صاحب ہیں، ان کے روم میں کنٹرول روم لگا ہو، اس کی نگرانی کر رہے ہوں، تو وہ رشوت بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اے ڈی سی صاحب ہیں، اے ڈی سی صاحب سے نہ صرف کورٹ کا کام لیا جا رہا ہے، ان سے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل کام بھی ان کے لیے جا رہے ہیں، میٹنگز بھی وہ اٹینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آ جائے تو سینئر پروٹوکول آفیسر کے طور پر بھی ان کو یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے صرف میں یہ کہوں گا کہ اے ڈی سی صاحب کی جگہ پر کوٹ کرنے کے لیے ایک کوئی اور افسر ہونا چاہیے۔ پاکستانی خزانے میں کوئی اتنی کمی نہیں ہے کہ آپ ججز کی تعداد کو نہ بڑھا سکیں، اور سی ایس ایس آفیسر بھی مناسب رکھیں، ٹھیک ہے جی، ریشو وائز۔ اس کے بعد کوئی بھی آپ اپلیکیشن دے دیں اے ڈی سی کو، اے ڈی سی 2 سال تک اس کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، ڈیٹ پہ ڈیٹ ملتی رہتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی اپلیکیشن ہو جس کے اوپر کوئی رپورٹ مانگنی ہو تو وہ پٹ اپ ٹو کالونی برانچ، پٹ اپ ٹو کنسرنڈ اے سی، اس کے بعد اے سی جو ہے اس کے پاس جاتے ہیں، تحصیلدار کے پاس مارک کر دیتا ہے، تحصیلدار پٹواری کے پاس بھیج دیتا ہے، پٹواری رشوت مانگتا ہے یا قانون گو سے کسی چیز کی تصدیق کروانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو یہ سسٹم جو ہے وہ اس وجہ سے عوام سب سے زیادہ جو عدالتوں کی بجائے ریونیو سرکل میں صحیح ضلالت ریونیو سرکل میں ہے۔ آفیسر جو ہیں وہ بیٹھتے ہی نہیں ہیں کورٹ میں، اگر آئیں تو وہ صبح 9:30 بجے کی بجائے 11:30 بجے آتے ہیں اور 2:30 بجے چلے جاتے ہیں گھر میں۔ پٹواری کو چلے جائیں، ملنے ملے گا ہی نہیں آفس میں، ٹھیک ہے، تحصیلدار کو ملنے چلے جائیں ملے گا ہی نہیں، اے ڈی سی کو ملنے چلے جائیں، ڈی سی کو ملنے چلے جائیں، کمشنر کو ملنے چلے جائیں، ملیں گے ہی نہیں اپنے آفس میں۔ لیکن جج صاحبان، اچھی بات ہے، ہائی کورٹ کا بڑا اپریشیٹ کریں گے اس چیز کو، صبح 8 بجے کورٹ میں حاضر ہوتے ہیں، 3:30 بجے سے پہلے کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اور عوام پہ اب ہم آتے ہیں، عوام کیا کرتی ہے، 50,000 روپیہ پٹواری کو دیتے ہیں، کوئی چھوٹا سا کام کروانا ہو تو پولیس کو 50,000 روپیہ دیتے ہیں تھانے میں، اور وکیل کے پاس آ کے کہتے ہیں جی 15,000 روپیہ ہم بڑے غریب ہیں، ہی لے لو، اسی کہڑا بعد چوں نہیں آنا تو ہم دے رہا گے۔ تو یہ جب اس طرح کی حرکتیں آپ کریں گے تو پھر وہ جو پولیس والے ہیں اور پٹوار سرکل ہے انہوں نے سر پہ ہی چڑھنا ہے آپ لوگوں کے، حالانکہ وہ دونوں سرکار کے ملازم ہیں، پولیس والے بھی سرکار کے ملازم ہیں، وہ ان سے تنخواہ لیتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی رشوت بھی وصول کرتے ہیں، پٹواری بھی ایسے ہی ہے، پولیس والے بھی ایسے ہیں۔ لیکن وکیل کوئی سرکار سے تنخواہ نہیں لیتا، اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک روزی کا وسیلہ دیا ہے، اگر آپ اس کا جائز حق نہیں دیں گے تو پھر دوسرے طریقے سے تو انہوں نے نکلوانے ہیں۔ اب ہم پازیٹیو چیزوں کی طرف آتے ہیں کہ ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 میں پھر یہی کہوں گا کہ ججز کی تعداد جوڈیشری میں کام ہے اس کو بڑھایا جائے، ججز کو مناسب سہولیات دی جائیں تاکہ لوگ جج بننا پسند کریں۔ تنخواہ پہلے ہی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے ان کی۔ پٹوار سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے نائب پٹواری اور ان کے نیچے بھی ایک اور بندہ ہونا چاہیے تاکہ 3 بندوں میں سے ایک بندہ ہر ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ دفتر میں موجود ہو۔ ای ڈی سی سے کورٹ کے علاوہ باقی کام نہیں لینے چاہیے، اور یا پھر کورٹ کا کام کسی اور افسر کو دے دینا چاہیے۔ وکلا صاحبان کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ جو ہے وہ اسٹرائک نہ کریں، اور 2 سے زیادہ موقع سول کے پروسیس میں کسی چیز کے لیے نہیں ملنے چاہیے۔ اگر 2 سے زیادہ موقع لینا ہے تو وہ ود فائن یا ود کاسٹ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ سب لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور باب اختیار یا کسی سینئر بندے تک اگر یہ ویڈیو پہنچتی ہے تو جو بندہ ناچیز ہے ان کی ادنا سجیشنز کو جو ہے وہ قابل غور سمجھتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ عوام جو ہے وہ آپ لوور لیول پہ جا کے دیکھیں پٹواری اور تھانے میں کتنی ذلیل ہو رہی ہے اور سول کورٹ میں کتنا ذلیل ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس ویڈیو کو جو ہے وہ اس کے صحیح مقام تک پہنچائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔